آئین پاکستان کی ایک شق ہے آرٹیکل 19A۔ اس کے ضمن میں کچھ ترمیم کی گئیں جن کو RTI کہا گیا، اور ہر صوبے نے 18ویں ترمیم کے بعد ظاہر ہے اس کے لیے اپنے ترمیم کی ہے اپنی، لیکن تقریباً سملر ہیں، 90% 95% ساری ایک جیسی ہیں۔ اس کے تحت جو ہے وہ آپ کسی بھی صوبے میں کمیشن کو درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اس حق پر عمل درآمد میں رکاوٹ بنتا ہے، نہیں دیتا ہے، تو پھر آپ کمیشن میں جاتے ہیں۔ ہم اس کی ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ میرے ہاتھ میں آج ہی ایک لیٹر آیا ہے، یہ لکھا ہے گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف فارن افیئر نے۔ ہم نے ان کو گزشتہ دنوں لکھا تھا، پاکستان میں ایک اچھا خاصا ایشو چل رہا ہے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے بہت سارے افغان باشندوں کو پاکستان میں پناہ دی گئی اور ان کے لیے کیمپ بنائے گئے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم نے اس کے حوالے سے معلومات لی کہ کتنے واپس چلے گئے اور کتنے یہاں پہ موجود ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے حوالے سے ہم نے لکھا کہ وہ اس وقت سیاسی بڑی بڑی پوسٹوں پہ موجود ہیں، عہدوں پہ موجود ہیں، سیاسی جماعتوں میں، مختلف سیاسی جماعتوں میں، جو افغان نیشنل ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم نے کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا کہ ان کے بارے میں بتائیں ان کا کیا سٹیٹس ہے، کیا یہ افغان نیشنل ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے اپنی ڈاکومنٹیشن پاکستانی کر لی ہے۔ کیونکہ آج کی خبر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ FIA نے اٹھایا ہے، جو خیبر پختونخوا میں لوگوں کو افغان ریفیوجیز سے پاکستانی بنا رہے تھے، ان کو ڈاکومنٹیشن فیک ڈاکومنٹیشن کر کے دے رہے تھے۔ تو یہ خیر بتانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اصل جو آج مجھے فارن افیئر کی طرف سے کچھ ڈاکومنٹ آئے ہیں، ہم نے ان کو RTI لکھا، لیکن انہوں نے بہت کوئک رسپانس دیا ہمیں، اور انہوں نے ہمیں لکھا ہے، ان کی نائلہ نوید ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اسپوک پرسن آفیسر ہیں ان کی منسٹری آف فارن افیئر کی۔ انہوں نے ساتھ میں ہمیں ایک لیٹر لکھا ہے کہ جی ہمیں یہ والے جو چیزیں ہیں کچھ وہ حاصل ہے، ایگزمپشن ہے ہمیں اس میں، اور انہوں نے لکھا جی کہ آپ اس طرح کا یہ فارم استعمال کریں، اور اس کے تحت ہمیں معلومات کے لیے جو ہے وہ آپ لکھیں گے سوالات۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ہمیں ایک چالان بھیجا ہے، اور یہ پہلی دفعہ آیا ہے پاکستان میں، کسی بھی پورے پاکستان میں لکھتا ہوں لیکن یہ پہلی دفعہ آیا ہے یہ ہمارے سامنے چالان کے لیے۔ اور اس میں انہوں نے لکھا ہے جی کہ آپ جو ہے وہ CO2 ریسیپٹ فرام سول ایڈمنسٹریشن اینڈ ادر 500 روپیہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ فیس جمع کروائیں گے یہ بینک میں، اور یہ بھی ساتھ میں لگا کر کے پھر آپ ہم سے لیں گے۔ باقی تو ادارے ہمیں فری میں دے دیتے ہیں ساری چیزیں، لیکن اینی ہاؤ ہم اس کی بھی کلاس چیک کریں گے کہ کیا اس والے سے بھی جو انہوں نے لکھا ہے 500 روپیہ یہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ کہ ہر شہری یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ 500 روپیہ بینک میں جائے، پریکٹس کرے، جمع کروائے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے ڈاکخانے میں بھی جائے، وہاں سے 30 روپے کا لفافہ لے، 60 روپے کی رجسٹری کروائے، پھر اس کو فوٹو کاپی کروائے۔ تو یہ پوری پریکٹس ہے، تو عام شہری تو نہیں کر سکتا، وہ جو ان پڑھ ہوگا وہ نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح سے بہت ساری خیر چیزیں ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ ساری چیزیں آتی ہیں جس سے ایک عام شہری تھک ہار کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ یہ پریکٹس نہیں کرتا ہے۔ اس کو بھی آسان بنانے کی ضرورت ہے کہ جی 500 روپے جو فیس لی جا رہی ہے، 2-4 ڈاکومنٹ ہوں گے، 10 ہوں گے، لیکن یہ 500 روپے کیوں لیا جا رہا ہے بھائی؟ اس پہ بھی ایک RTI بنتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ عام شہریوں کے لیے ہیں، اس قانون کا استعمال آپ شہریوں کو کرنا چاہیے، آپ کو یہ معلومات لینی چاہیے۔ ہر ادارہ جواب دہ ہے اس آئین کے تحت، آپ معلومات حاصل کریں، لیکن بعض ادارے اتنے زیادہ عام ہو چکے ہیں کہ وہ آپ ان کو لیٹر لکھیں گے، جب تک وہ جواب نہیں دیں گے جب آپ کمیشن نہ چلے جائیں۔ اب جامعہ کراچی کی میں مثال دوں، میں نے ان کو میرے خیال میں 20 کے قریب RTI کیے ہیں، لیکن جب بھی میں ان کو RTI کرتا ہوں، ایک تو انہوں نے افسر اس پہ مقرر نہیں کیا ہے، PIO نہیں لگایا، دوسرا یہ ہے کہ جب میں کمیشن چلا جاتا ہوں، سندھ انفارمیشن کمیشن، تب وہ جا کر کے اپنی انفارمیشن سندھ انفارمیشن کمیشن میں دیتے ہیں۔ اس پہ سندھ انفارمیشن کمیشن کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ان کو بولیں کہ بھائی آپ ڈائریکٹ اتنی ساری ہو گئی ہیں، آپ ہمیں لا کر کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ شہری کو دیں۔ تو اس پہ میرے خیال میں سندھ انفارمیشن کمیشن کی غلطی ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں ان کو کہتا کہ آپ ڈائریکٹ شہری کو دیں۔ اب ہر شہری تو نہیں کمیشن آئے گا کہ وہ کمیشن میں آئے گا تو پھر کمیشن اس کو خط لکھے گا۔ کمیشن کے اپنے اور بھی بہت سارے کام ہیں، کمیشن 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ان کو لا کر کے دے، چوتھی دفعہ وہ اس کو بولے کہ بھائی آپ خود دیں۔ خیر میں نے اس کا اظہار بھی کیا 1-2 دفعہ، لیکن ظاہر ہے کمیشن ہے، اس کی اپنی چیزیں ہیں۔ تو آپ بھی گھبرائے مت، اٹھائیے قلم، اٹھائیے کتاب، اٹھائیے کاپی، اور فوراً لکھیے کوئی نہ کوئی سوال جو آپ کے ذہن میں ہے، اپنے محکمے سے ضرور پوچھیں تاکہ اس رائٹ کا اچھا استعمال ہو۔